बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान, जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद पाकिस्तान में ऐसे बीज बो गए कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पर अब ये लाजिम हो चुका है कि इन तीनों के खिलाफ संगीन दहशतगर्दी और कत्ल और इसके अलावा आइन से इनहराफ यानी आइन शिकनी के मुकदमात दर्ज किए जाने चाहिए। इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये तमाम तर तफसीलात हम आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे और इंतहाई चौंका देने वाले हकायक हैं जिनको सुनना आपके लिए ये लाजमी होगा कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम इस मुल्क के साथ कितनी बड़ी दुश्मनी की। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो आपसे इल्तिमास है कि मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आपको पता होगा कि 6 सितंबर की सुबह लोअर दीर की तहसील दरोश में अफगानिस्तान की जो अफगान तालिबान की मदद से टीटीपी जो है वो ने हमला किया। ये लोअर दीर का वो इलाका है तहसील दरोश कि जहां अफगानिस्तान का जो नूरिस्तान सूबा है वो करीब पड़ता है। नूरिस्तान सूबा टीटीपी के कंट्रोल में है। अब जब ये हमला हो रहा था जिसमें 4 हमारे पाक फौज के जवान शहीद हुए, तो उस वक्त टीटीपी का जो रहनुमा मुफ्ती नूर वली महसूद था वो हिदायत जारी कर रहा था, वायरलेस पे वो हिदायत जारी कर रहा था और जिसके तहत चित्राल में, लोअर चित्राल में और मुख्तलिफ इलाकों पर फायरिंग की जा रही थी। नाज़रीन, ये जो भी कुछ हो रहा था चित्राल में या जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, यकीन माने इस वक्त फाटा की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। फाटा तालिबान के अंडर कंट्रोल जा चुका है और अब मैं आता हूं उस तरफ कि फाटा और चित्राल तालिबान के जेर असर देने का जो मामला है उसकी बुनियादी जो वजह बताई जाती है वो है इमरान खान, जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद। नाज़रीन, इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा कि टीटीपी की तरफ से टीटीपी की तरफ से ये जो हमले हुए और उस पर जब पाकिस्तान ने एहतजाज किया तो अफगानिस्तान के जो तर्जमान है अफगान हुकूमत के, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उसकी तरदीद जारी की, एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तानी तालिबान ने चित्राल पर हमले के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया था। ज़बीहुल्लाह ने BBC पश्तो के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक कहा कि ये पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं जिनके हल के लिए उनको खुद तवज्जो दें और हर मामले को अफगानिस्तान से लिंक ना करें। पाकिस्तान का कहना है कि बुध को चित्राल में 2 चेक पोस्टों पर हमले किए, उसमें अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया था। पाक फौज का कहना था कि अपना कौंड और नूरिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान की सरगर्मियों से मुतालिक अफगान अबूरी हुकूमत को बर वक्त इतला दी गई थी। बयान में कहा गया था कि तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन को इस्तेमाल की इजाजत न देने से मुतालिक अपने वादों पर अमल करे। नाज़रीन, ये ज़बीहुल्लाह साहब जो है तर्जमान है हुकूमत के, अफगान हुकूमत के, लेकिन जो मामला इस वक्त चित्राल में चल रहे हैं इससे मुतालिक ISI की इंफॉर्मेशन के बाद इनको बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया था कि नूरिस्तान में तालिबान मुनज़्ज़िम हो रहे हैं और वो किसी भी वक्त हमारी चेक पोस्टों पर हमला कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो सारा झगड़ा चल रहा है ये सिर्फ इसलिए है कि उनको चित्राल चाहिए। चित्राल के बाद उनको पूरा खैबर पख्तूनख्वा चाहिए। जब खैबर पख्तूनख्वा मिल जाएगा तो उन्हें अफगानिस्तान, अपना बलूचिस्तान चाहिए और बलूचिस्तान के बाद वो गवादर तक चाहते हैं ताकि अफगानिस्तान की समंदर तक रसाई मुमकिन हो सके। और सारा जो झगड़ा इस वक्त ये इनका चल रहा है इसकी बुनियादी जो वजह है वो एक यही है कि उनको रसाई चाहिए गवादर बंदरगाह तक।
ناظرین میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ جو کچھ اس وقت قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مقامی افراد کو شہید کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ افغانستان کا ایک صوبہ ہے زیبل میں پشتون آبادی رہتی ہے، یعنی وہ افغانستان کے ہیں لیکن وہ پشتون ہیں، افغانی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان پشتونوں کے جتنے بھی میوہ جات کے باغات تھے، تحریک طالبان پاکستان نے ان تمام باغات کے درختوں کو بڑی بے دردی سے کاٹ کے ان باغات کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ وہ صفاق قاتل سوچ ہے کہ جن کے پاس جاتے جاتے امریکہ چاہیے تردید کر رہا ہے کہ افغان ٹی ٹی پی کے پاس ہمارا اسلحہ نہیں ہے، ہم جو اسلحہ چھوڑ کر گئے تھے وہ نہیں ہے، ہم تو افغان سیکیورٹی فورسز کے پاس جو اسلحہ تھا ہم وہ چھوڑ کر گئے تھے، تو افغان سیکیورٹی فورسز کا اسلحہ ٹی ٹی پی کے پاس اور ٹی ٹی پی کے بعد کچے کے ڈاکوؤں کے پاس کیسے پہنچ رہا ہے، سی پیک پر حملے کے لیے کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ ناظرین اس حوالے سے محسن داوڑ نے جو ہے وہ کچھ دن پہلے جو ہے ایک پروگرام ہے ٹاک شاک، اس میں اعزاز سید کو انٹرویو دیتے انہوں نے کہا تھا کہ حد تو یہ ہے کہ جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور عمران خان ٹی ٹی پی کو سویلین اسپیس دینے کے لیے اتنے سرگرم تھے کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے خطرناک ترین دہشت گردوں کو یعنی مسلم خان اور محمود خان کو صدر سے معافی دلوائی تھی، یعنی اے پی ایس حملہ کیس میں ان کو سزائے موت سنائی گئی تھی اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہماری عاصم منیر سے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے ایک ملاقات ہوئی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو جنرل فیض، جنرل باجوہ اور عمران خان نے مذاکرات کیے تھے ٹی ٹی پی سے، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم خان اور محمود خان کی معافی کے معاملے کو فی الحال تو رکوا دیا گیا ہے، لیکن جو ٹی ٹی پی کو اسپیس دیا گیا ہے اب وہ بہت مضبوط ہو چکے ہیں۔ ناظرین مطلب مزید انہوں نے جو کہا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اتنے منظم طریقے سے ان کو جنرل فیض، جنرل باجوہ اور عمران خان لے کر آئے اور ان کو اتنا ان کو پیسہ دیا، ان کو سب کچھ دیا، یہ حیرت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان اس وقت، یعنی افغان طالبان جو حکومت میں ہیں، برسر اقتدار ہیں، ان کے وزراء کے خاندان پاکستان میں آباد ہیں، وہ یہاں بزنسز کر رہے ہیں اور بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن نہ تو ان کو کوئی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے نہ تو کوئی ان کو روک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سویلین اسپیس جتنا ٹی ٹی پی کے سامنے سرنڈر کیا اتنا کسی نے نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنا ضرب عزم جو ہوا تھا، شروع ہوا تھا، میرے خیال میں ضرب عزم ہی تھا، کہ جس میں اتنی بڑی قربانی دے کر ان دہشت گردوں سے یہ اسپیس ہم نے خالی کروایا تھا، وہ اسپیس انہوں نے ایک بار پھر حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی نے اس وقت بات چیت شروع ہوئی جب جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی بنے، اس وقت ان سے مذاکرات ہوتے رہے اور پھر مذاکرات کی آڑ میں ان کو پاکستان لے آ کر آباد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو بریفنگ دی گئی تھی ہمیں عمران خان کے دور میں، جنرل فیض نے 1.5 گھنٹے تک بریفنگ دی اور جنرل باجوہ کی ان کو مکمل سپورٹ حاصل تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہم ان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ یہ حیران کن باتیں ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اپنا ملٹری اسٹیبلشمنٹ افغان طالبان کی سپورٹ کرتی تھی اور کر رہی ہے، اور یہ سپورٹ کا جو معاملہ ہے یہ 9/11 کے بعد شروع ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ طالبان کو جنرل ضیاء نے بھیجا، ایک جنرل ضیاء نے افغانستان میں طالبان کو بھیج کر اور وہاں سے ہیروئن اسمگل کروائی، اور دوسرے جنرل پرویز نے 9/11 کے بعد افغانستان میں امریکی سپورٹ، امریکہ کو مکمل سپورٹ دے کر وہاں سے خودکش بمباروں کا تحفہ حاصل کیا۔ ناظرین انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی سے جو مذاکرات کا معاملہ ہے، اب اس میں جو اپنا ایک یعنی اس کو یوں کہہ لیں کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو ناقابل معافی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل فیض گروپ نے مذاکرات کی آڑ میں ٹی ٹی پی کو یہاں پر آباد کیا۔ انہوں نے کچھ اور بھی حیران کن حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف بے بس تھے اور شہباز شریف چاہ کے بھی جو سویلین اسپیس ٹی ٹی پی کو دیا گیا تھا وہ واپس نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ شہباز شریف نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ کسی اور کو دے رکھی تھی اور خود پیچھے بیٹھ گئے تھے، تو جو ڈرائیونگ سیٹ پر تھے وہ جو چاہتے وہ اس طرف لے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز کابینہ میں مطلب جو کچھ ہوا وہ بہت غلط ہوا، اور پھر پارلیمان میں جس طرح کی قانون سازی کی گئی یہ سب کچھ بہت غلط ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم ان تمام حقائق کو دیکھتے ہیں تو پھر اس وقت موجودہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف دہشت گردوں کو لانے، دہشت گردوں کو بسانے، ان کو جدید اسلحہ فراہم کرنے، اور انہوں نے جتنے فوجی جوان شہید کیے ہیں ان کے قتل کا مقدمہ، جتنے پولیس کے جوان وہاں شہید ہوئے ہیں، جتنے سیویلینز شہید ہوئے ہیں، ان سب کا مقدمہ، قتل کا مقدمہ ان کے خلاف داخل کر کے اور ان کو ہتھکڑی ڈالی جائے اور ایک منظم آپریشن شروع کیا جائے جو کے پی کے ہر حصے سے ہوتا ہوا فاٹا تک جا کر ان کو سرحد پار کرنے پر مجبور کرے، اور پھر بارڈر پر ایک منظم جو ہے وہ ایک سیکیورٹی سسٹم مطلب وہاں شروع کیا جائے، تاکہ کوئی بھی دہشت گرد، کوئی بھی ٹی ٹی پی کا بدماش، گنڈا، قاتل داخل ہو کر اور ہماری سرزمین کو استعمال نہ کر سکے اور ہمارے لوگوں کو، ہمارے جوانوں کو بے دردی سے شہید نہ کر سکے۔ ناظرین، اگر اس طرح نہیں کیا جاتا تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی جنرل فیض اور جنرل حمید کا تسلسل ہے، کریکٹر چینج ہو چکے ہیں لیکن اسکرپٹ وہی چل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔